الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جلووں کی کائنات سجا کر چلا گیا جلووں کی کائنات سجا کر چلا گیا علم و عمل کی شمع جلا کر چلا گیا ہزار بار ہوں رحمت بر مرقد ظفر قرآن و حدیث پڑھا کر چلا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا میرے انتہائی قابل قدر معزز محترم مشائخ اعظام علماء کرام میرے ہم مکتب ساتھیوں میں سب سے پہلے تو اس عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو خراج تحسین پیش کروں گا جو میرے دائیں اور بائیں تشریف فرما ہیں جنہوں نے ہمارے والد محترم حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے علمی عملی اور دینی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ بابرکت محفل منعقد فرمائی میرے بھائیوں جس عظیم خاندان سے تعلق رکھنے والے میرے دائیں اور بائیں جو افراد تشریف فرما ہیں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں.
اور جس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے انہوں نے اس پروگرام کو سجایا وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہم سب جس مقصد کے لیے جس نیت کے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں، ہم سب کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جن اکابر، جن علماء نے، جن صلحاء نے ہمیں یہ دین اور ہدایت کا رستہ بتایا، جنت کی طرف رستہ دکھایا، ہم انہی کے نام لیوا ہیں اور قیامت تک انہی کے نام لیوا رہیں گے۔ بلند آواز سے تو کہہ دو بے شک۔ آپ کو میرا پتہ نہیں ہے اور میری طبیعت سے آپ واقف کار نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ حضرت بیٹھے ہیں میرے دائیں بائیں، ہمارے جامع مسجد کو انہوں نے دیکھا ہوا ہے، مدرسہ تو آپ نے دیکھا ہی ہے، وہاں تو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، تو مجھے بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، ان کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں قاری عبدالحادی صاحب تلاوت کر رہے تھے ہمارے جامعہ میں، کافی عرصہ انہوں نے پڑھایا بھی ہے، تو انہوں نے کتنی بڑی لمبی تلاوت کی ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے سبحان اللہ کہا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کم از کم جو بات آپ کو سمجھ میں ہے تو سبحان اللہ الحمدللہ، اس میں کوئی آپ کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس میں یہی ہے کہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے گا۔ تو جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اس وقت میں آپ سوئیں گے، مجھے اتنا وقت نہیں دیا گیا، لیکن جس وقت میں مجھے بیان دیا گیا ہے کیفیت آپ کی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا سونے کا پڑے گا۔ مہربانی فرما کر آپ جس انداز کے ساتھ بیٹھے ہیں مجھے یہ انداز پسند نہیں ہے، لیکن اتنا آپ میرے اوپر مہربانی کریں کہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہتے رہیں، تاکہ میں بھی اپنے مدرسے میں جا کر اپنے اساتذہ سے بات کہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی میں کسی مجمع میں بول کر آیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے والد محترم نور اللہ مرقدہ جن اکابر اور علماء کے ساتھ ان کا تعلق تھا، یقیناً وہ اکابر اور علماء کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے۔ جامعہ خالد بن ولید کی ابتدا اور ان کی برکات، جنگل سے منگل بن جانا اور اتنے کم عرصے میں اتنی بلندی پر جانا، یہ کسی دنیا داروں سے تعلق رکھنے کا کمال نہیں تھا، یہ حضرت لاہوری کی دعاؤں کا کمال تھا، یہ مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالی عنہ کا کمال تھا کہ جنہوں نے شیراں والا گیٹ میں میرے والد محترم نور اللہ مرقدہ کو سامنے بٹھا کر انہوں نے فرمایا کہ مولانا ظفر احمد قاسم، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے جو ہے آپ نے ادارہ بنایا ہے، اس ادارے میں تم ترقی چاہتے ہو، تو پھر میری بھی چند نصیحتیں، اور یہ نصیحتیں ہمارے ان اسٹیج پر بیٹھنے والے اکابرین کے لیے بھی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ادارہ ترقی پر جائے اور کم وقت میں بہت ہی کام کر دکھائے، تو پھر یاد رکھنا جو آپ کے جامعہ میں مدرسے میں مہمان آئے تو اسے اپنی جیب سے کھانا کھلانا ہے، چاہے اسے دال روٹی کیوں نہ کھلانی پڑے، مدرسے کا پیسہ اس پر نہ لگانا، اپنے جیب سے پیسہ لگانا۔ اللہ اس کی برکت سے تمہارے ادارے کو اتنی ترقی عطا فرمائے گے کہ تم دیکھتے رہ جاؤ۔ اور فرمایا کہ مولانا ظفر، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کوئی رات کا تم پروگرام یا کوئی محفل یا کوئی جلسہ منعقد کرنا تو رات کے آخری حصے تک اسے نہ لے جانا، جلدی عشاء کی نماز تک یا عشاء کی نماز کے کچھ دیر بعد تک اپنی محفل یا اپنے جلسے کا جو ہے وہ اختتام کر لینا۔ اگر تم رات کے آخری ایام تک، رات کے آخری دیر تک، تم نے آخری وقت تک اگر پروگرام کو سجایا اور پروگرام کو چلایا تو اس کی نحوست عوام پر پڑے گی۔ نحوست کا مطلب رات کے آخری وقت تک جب وہ بیٹھیں گے اور جاگیں گے، جب وہ رات کو سوئیں گے، انہیں فجر کی نماز نصیب نہیں ہوگی، اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے اس کا وبال آپ پر پڑے گا۔ تو میرے والد محترم نور اللہ مرقدہ ہر مجلس میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ تعالی عنہ کی ان دو نصیحتوں پر عمل کیا،
اللہ کے فضل و کرم سے آج دنیا کا ہر شخص جامعہ کا الحمدللہ بڑی عزت کی نگاہوں سے اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کی تعریف بھی کرتا ہے۔ جو آتا ہے وہ حیران ہوتا ہے کہ ہم کسی شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ اگر کسی برکتوں کا کمال ہے تو یہ ان اکابرین اور علماء کی محبت اور ان کی دعاؤں کا کمال ہے۔ میرے بھائیوں، فقط ہم سبحان اللہ کہنے سے اپنا وقت جو ہے یہ ایسے نہ گزارے۔ ان اکابر، ان علماء، ان صلحاء کی مجالس میں بیٹھے، کیونکہ ان اکابر، ان علماء نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ ان اکابر، ان علماء نے ہمیں نبیوں کی نبوت اور رسالت کی پہچان کروائی ہے۔ ہمیں انہوں نے اتباع دین کا درس دیا ہے۔ ان مساجد کا تعارف ان اکابر اور علماء نے کروایا ہے۔ اس لیے کروایا ہے کہ ان اکابر اور علماء کا تعارف قرآن نے کیا ہے، کروایا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ علماء ہی تو ہے اور کون ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ کون ہے؟ علماء ہی تو ہیں۔ اربوں خربوں میں سے اللہ نے ان اکابر علماء کا انتخاب کر دیا۔ یہ بڑے بڑے تاجر یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، ہم سے بھی بڑے مالدار یہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن سٹیج پر بیٹھنے والے جن کو مدارس میں ان کو وظیفے ملتے ہیں، کوئی 10,000 لے رہا ہے، کوئی 15,000 لے رہا ہے، یہ لاکھوں روپے لینے والے نیچے بیٹھے ہیں اور 10,000 والے اوپر بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کا کمال نہیں تو کیا؟ میرے بھائیوں، ان اکابر، ان علماء کی پہچان کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں قرآن کی پہچان کروائی ہے، جنہوں نے تمہیں اکابرین علماء حق کی صحبت سے وہاں ان کے درسوں میں بیٹھنے کی ترغیب دی ہے۔ آپ ان سے علم سیکھیں۔ علم وہ ہوتا ہے کہ جن کو سیکھنے سے اللہ کی پہچان بھی آتی ہے، نبوت اور رسالت کی پہچان آتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، بڑی بڑی اکابر اور علماء کی، میری طرف دیکھیں، اکابر اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر جب کوئی کافر اور یہودی بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کے پاس بیٹھ کر سوالات کرتے تھے اور ان کے علمی اور عملی جوابات سے متاثر ہو کر بھی ان لوگوں نے نبوت کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو۔ یہ کس کا کمال تھا بتاؤ؟ بولو، یہ دنیا کا کمال تھا، یہ تجارت کا کمال تھا، یہ دین کا کمال تھا، یہ قرآن کی محبت، قرآن کے عشق کا کمال ہے۔ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ کی دنیا کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن کی محبت اور نبی پاسم کی سیرت اور اس نبی پاسم کا عشق تمہیں آدھی رات سے گھر سے اٹھا کر اس اللہ کے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ اس میں ہمارا کمال نہیں، یہ نبی کے عشق کا کمال ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بہت بڑے وقت کے امام، کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہزاروں علماء محدثین ان کے سامنے بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک یہودی آتا ہے، بات فرماتے ہیں کافر تھا، اس نے کہا آپ وقت کے امام ہیں، آپ کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا آپ کے علم کی ہم نے بڑی شہرت سنی ہے، تو میں کچھ سوالات لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے ان سوالات کا جواب دے دیا تو میں اکیلا نہیں، میرے گھر کے سارے افراد نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ سارے بلند آواز سے کہو اور بلند آواز سے کہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ ہمارے جیسا ہوتا، اگر کچھ پڑھا ہوتا تو جواب دیتے۔ سینے میں تو دنیا کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، تو علم کیسے ہو؟ جنہوں نے اکابر علماء سے محبت کی ہے، ان سے عشق کر کے دکھایا ہے، قرآن سے محبت کی ہے، اللہ نے انہیں عزت اور عظمت بھی دنیا میں عطا فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ سامنے بیٹھ جاؤ، ہزاروں لوگوں کا مجمع کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سے سوالات کرتا ہے، توجہ کے ساتھ ادھر ادھر مت دیکھیں، میری طرف۔ تو وہ یہودی بات فرماتے ہیں، کافر، اس نے کہا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، تو جب کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اسے تسلیم کیوں کرتے ہو؟ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو، نہیں دیکھا، مانتے کیوں ہیں؟ تسلیم کیوں کرتے ہیں کہ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل ہے؟ فرمایا اچھا ایک سوال کرنا تھا، آپ کی توجہ ہے؟ میری طرف
آپ نے پروگرام پتہ نہیں سنا ہے، وہ ادھر ادھر دیکھنے والوں کے ساتھ جو کرتے تھے وہ ان کو میرے بھائی میں اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے لیے ادھر یہ آتے جاتے رہیں گے، ان کو آپ نے دیکھا ہے، مجھے آپ نے نہیں دیکھا، سمجھ آ رہے؟ مجھے دیکھیں، یہ آتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہے تو بتاؤ۔ میرا سوال سمجھ میں آیا آپ کو کہ اللہ نظر نہیں آتا، اسے مانتے کیوں ہو، اسے تسلیم کیوں کرتے ہو؟ تو امام صاحب نے فرمایا کوئی دوسرا سوال نے یہ کہا کہ بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ سوال بڑے عجیب و غریب ہیں، لوگ بڑے حیران کہ کس قسم کا سوال کر رہا ہے۔ فرمایا کوئی اور سوال؟ فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ کا رخ کہاں ہے، کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ اور کوئی سوال؟ فرمایا نہیں، مجھے ان کا جوابات چاہیے، بڑے اکڑ کے ساتھ سوال کر رہے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آپ کو کسی جگہ دودھ مل جائے تو وہ لے کے آ سکتے ہو؟ فرمایا بالکل، کیوں نہیں، برتن میں دودھ لے کر آیا، ہزاروں لوگوں کا مجمع ہے، علماء محدث بیٹھے ہیں، تو فرمایا کہ اس برتن کے اندر جو دودھ ہے اس کے اندر دیکھو کہ کہیں تمہیں گھی نظر آ رہا ہے کسی خاص حصے میں؟ فرمایا کہ اس کے خاص حصے میں تو مجھے کوئی گھی نظر نہیں آ رہا، بلکہ دودھ کے ہر قطرے کے ہر حصے میں نظر آ رہا ہے۔ تو فرمایا جس طرح دودھ کے ہر قطرے کے ہر حصے میں گھی ہو سکتا ہے، اس کے یہاں خاص رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر جگہ حاضر اور ناصر ہے، اس کے خاص رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک تیرا اس قسم کا دوسرا سوال کہ تم اللہ کو نہیں دیکھتے لیکن اسے تسلیم کیوں کرتے ہو، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر جب اس کے چہرے پہ مارا اسے درد محسوس ہوا، فرمایا تجھے درد کیوں ہو رہا ہے؟ درد تو نظر نہیں آتا، تسلیم کیوں کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مٹی کا تو بنا ہوا ہے لیکن مٹی کا اثر اس پر ضرور کرتا ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن ہم اسے مانتے ہیں کہ کوئی ایسا خالق حقیقی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ فرمایا جہاں تک تیرا یہ کہنا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے بیٹھے تھے، وہ کرسی پر بیٹھا تھا، تو امام صاحب نے فرمایا نیچے اترو، وہ نیچے اترا، امام صاحب کرسی پر بیٹھ گئے۔ فرمایا تیرے جیسے بدبخت انسان کو اللہ اوپر سے اٹھا کر نیچے بٹھا رہا ہے اور مجھے نیچے سے اوپر بٹھا رہا ہے، دیکھو اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے۔ سوال اور جواب سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جہاں تک تیرا یہ سوال کرنا کہ اللہ کا رخ کہاں ہے، کس وقت کس طرف دیکھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر کوئی چراغ جلا ہوا مل جائے تو وہ لے کر آؤ، لے کر آئے۔ تو امام صاحب نے فرمایا اس آگ کی طرف دیکھو کہ اس کا رخ کہاں ہے، تو اس نے غور سے دیکھا، فرمایا کہ اس آگ کا رخ تو چاروں طرف ہے، ایک طرف تو نہیں۔ تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح آگ یہ مجاز روشنی ہے، اس مجاز روشنی کا رخ چاروں طرف ہو سکتا ہے، وہ حقیقی خالق اور مالک ہے، اس کا رخ ایک طرف کیسے ہو سکتا ہے، اس کا رخ بھی چاروں طرف ہو سکتا ہے، وہ ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ پھر امام صاحب رحمت اللہ فرمایا کوئی اور سوال بھی رہ گیا تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہر چیز کی ترتیب ہوتی ہے، ایک جواب اور بھی مجھے دے دے۔ فرمایا کون سا؟ فرمایا ہر چیز کی اللہ نے ترتیب رکھی ہے، اللہ ہے، اللہ کے بعد پھر فرشتے ہیں، پھر جنات ہے، پھر انسان ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اللہ سے پہلے کون سی مخلوق؟ سوال سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تجھے پہاڑے آتے ہیں، گنتی آتی ہے؟ تو کہاں آتی ہے، کیوں نہیں؟ فرمایا کہ 10 سے نیچے کی طرف آؤ، 10 سے اوپر نہیں آتا۔ تو گنتی اس نے شروع کی، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1، وہاں رک گیا۔ فرمایا آگے کیوں نہیں؟ فرمایا ایک سے پہلے تو کوئی چیز نہیں، ایک کے بعد ساری گنتی۔ فرمایا کہ جس طرح ایک کے بعد ساری گنتی ہے، ایک سے پہلے کوئی گنتی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے بعد ساری مخلوقات ہے، اللہ سے پہلے کوئی مخلوق نہیں، وہی تنہا گھر کے سارے افراد کو لے کر آیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر نبوت کا کلمہ پڑھایا اور مسلمان۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ علم جب ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگا، مجلس میں لوگوں کے سامنے ہم اس دین کو بکھیریں گے، خدا کی قسم لوگ اس علم سے متاثر ہو کر نبوت کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو فقط نبی نہیں، نبیوں کا نبی بن کر آئے، سبحان اللہ، جو پیغمبر نہیں، پیغمبروں کا پیغمبر بن کے آیا۔
جو اماموں کا امام بن کے آیا، جو بشروں کا بشر بن کے آیا، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے میری طرف۔ بار بار لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، مجھے حیرانگی ہو رہی ہے، اب میری طرف دیکھیں، جو سامنے والے بیٹھے ہیں میری طرف دیکھیں۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث پڑھ کر سنا، فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارا وہ نبی ہوں کہ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، کل الناس تحت لوائی یوم القیامہ، اعداہ ومن سواہ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، انا اول من یحرک باب الجنت فققها فیفتح لی فادخلها، وان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، وانها لمحرمت علی الامم حتی تدخلها امت۔ فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، قبر سے سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، میدان حشر میں جمع کیا جاؤں گا، جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ میں جواب دوں گا نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، سب سے پہلے مکے کا کالا بلال حبشی میرا ہاتھ پکڑ کر، اور میرے وہ نیک امتی جنہوں نے ساری زندگی میری سیرت پر عمل کیا ہوگا، میرا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو نہیں جانتا، خدا را وعدہ نہیں لیتا، ارادہ کرو کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کر جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ حشر کا میدان ہوگا، اللہ یہ اعلان نہیں کریں گے، توجہ، کہ کہاں ہیں ریاضی پڑھنے پڑھانے والے، کہاں ہیں انگلش پڑھنے پڑھانے والے، کہاں ہیں بڑے انجینئر، اللہ یہ اعلان نہیں کریں گے۔ اللہ کیا اعلان کریں گے؟ سب سے پہلے اللہ اعلان کریں گے این المؤذنون، کہاں ہیں مسجدوں میں اذان دینے والے؟ آج ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بھائی کوئی اور کوئی رہ گیا تو ان کو بھی، یہ مجمع سارا ادھر ہی دیکھ رہا ہے، میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ این المؤذنون، مسجدوں میں اذان دینے والے کہاں ہیں؟ ان کو کھڑا کیا جائے۔ دوسرا اللہ اعلان کریں گے این الائمہ، کہاں ہیں مسجدوں میں امامت کرانے والے؟ یہ وہاں کوئی عبدالحکیم کا شہر تھوڑا ہوگا کہ خاص لوگ وہاں جمع ہوں گے، تو پوری انسانیت کا مجمع ہوگا، نبی ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین کا مجمع ہوگا۔ پھر اللہ اعلان فرمائیں گے این العلماء، کہاں ہیں ممبروں پر بیٹھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے علماء، ان کو کھڑا کیا جائے۔ پھر اللہ اعلان فرمائیں گے این الحفاظ، کہاں ہیں قرآن کے حافظ، ان کو بھی کھڑا کیا جائے۔ پھر اللہ اعلان کرے گا این الشہداء، کہاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں میرے نبی کی نبوت، رسالت، دیانت، امامت، شرافت، صداقت، عبادت اور لیاقت، نبوت پہ سب کچھ قربان کر دیا، وہ شہداء کہاں ہیں؟ ان کو کھڑا کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک فرشتہ کھڑا ہوگا جس کا نام رضوان آتا ہے، وہ کھڑا ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ آپ کے سامنے قرآن کے حافظ کھڑے کر دیے، یہ عالم دین کھڑے ہو گئے، یہ علماء کھڑے ہو گئے، یہ جناب شہداء، یہ حافظ قرآن، یہ اذان دینے والے، یہ امام مسجد۔ اللہ فرمائیں گے فرشتے میں ان سے کسی قسم کا بھی حساب نہیں لینا چاہتا، میرے سامنے ان سب کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرو، آج میں ان سے کسی قسم کا بھی حساب نہیں۔ تو تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمارا کوئی حساب نہ ہو، تو اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے جاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بنا کر جاؤ۔ خدا کی قسم ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کا بچہ مدرسے میں قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے گھر میں کتنی برکتیں ڈال رہا ہے۔ وہ گھر سب سے بڑا بدقسمت ہے کہ جس میں گھر میں نہ قرآن کی تلاوت ہو، نہ اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ، مساجد میں، مدارس میں اپنے بچوں کو بھیجو، اور یہ محفلیں، ان محفلوں میں آیا کرو، یہاں تمہیں اللہ کی پہچان ہوگی، یہاں تمہیں نبیوں کی نبوت اور رسالت کی پہچان ہوگی، ان اکابر، ان علماء کی پہچان ہوگی۔ کہنے والے تو کہہ کر چلے گئے اور چلے جائیں گے کہ یہی وہ اللہ والے ہیں کہ اللہ اللہ کر کے جسے اللہ نہ ملا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں۔ ان کی مجلسوں میں بیٹھو، یہ تو عظیم خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں میرے ارد گرد۔ میرے بھائیوں، ان سے تعلق قائم کریں، ان کی مجالس میں بیٹھے، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ تم آدھی رات کے وقت یہاں آئے ہو تو یہاں وقت پاس کر کے چلے جاؤ گے تو بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو کہنے والا کہہ رہا ہے اسے بھی خود عمل کرنا چاہیے، آپ سن رہے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم ہمارا آنا بھی قبول ہوگا اور یہاں بیٹھنا بھی قبول ہوگا، بات کا سننا بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے زندگی میں، یہ موقع پتہ نہیں پھر نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ آدھی رات کے وقت تمہیں اس بابرکت محفل کی محبت اور اس کا عشق کھینچ کر لایا ہے۔ آج سچی توبہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم سب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ انسانیت ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ ہم سے راضی ہونا چاہیے۔ اگر کسی انسان کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو اس اربوں خربوں